بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کی موت ایک آدمی کی موت ہوا کرتی ہے، اور کسی کی موت وہ ایک آدمی کی نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم کی موت ہوا کرتی ہے۔ موت تو ایک برحق چیز ہے، ہر کسی کے اوپر آنی ہے، لیکن بعض ایسے لوگ جن کی پوری زندگی اقوام کی، قوموں کی خدمت میں گزری ہوتی ہے، ان کے انتقال پر یقیناً پوری قوم افسردہ، غمزدہ ہوا کرتی ہے، اور وہ تکلیف ہر عام اور خاص تک پہنچتی ہے۔ ان ناموں کے اندر ایک نام سید علی شاہ گیلانی، جو حریت رہنما اور سربراہ وہ رہے، جن کا انتقال ہوا، اور آج 12 بجے ان کا جنازہ ادا کر دیا گیا۔ سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 کو کشمیر کے ضلع سوپور میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور کے اورینٹل کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنے علاقے مقبوضہ کشمیر میں آئے، اور پھر 1972، 1977 اور 1987 میں مقبوضہ کشمیر کے رکن پارلیمنٹ رہے اور خدمات انجام دیتے رہے۔ لیکن ان کی ایک خواہش تھی کہ کشمیر بنے پاکستان، اور کشمیر کو آزادی مل جائے، اور اس پر پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا جائے۔ اس خواہش کو لے کر وہ سوچتے اور فکر کرتے رہے کہ اسی دوران ایک جماعت کشمیر کی آزادی کے لیے حریت کے نام سے بنی، جس کے یہ رکن منتخب ہوئے، اور پھر جب تمام جماعتوں نے اکٹھے ہو کر کل جماعت حریت تشکیل دی تو اس کے کئی عرصے تک سربراہ رہے، اور اسی جدوجہد کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے رہے۔ ہر مقام، ہر موڑ پر غموں کو اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتے رہے، اور اپنے آنکھوں کے سامنے شہداء کی لاشیں اٹھا کر ان کو دفناتے رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بھارت سرکار سے یہ تو برداشت نہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کو اپنے گھر حیدر پورہ میں وہاں نظر بند کر دیا، اور زندگی کی وہ آخری ایام تک وہیں پر نظر بند رہے۔ پھر اسی طریقے سے 1981 میں ان کا پاسپورٹ بھی ضبط ہوا۔ 40 سال تک مقبوضہ کشمیر سے باہر نہیں گئے، سوائے اس بات کے کہ ان کو ایک مرتبہ حج کی ادائیگی کی اجازت مل گئی، اور اپنے آخری ایام تک، آخری زندگی تک وہ کشمیر کے اندر نظر بند رہے، اور ان کی زبان پر ان کی خواہش وہ یہ تھی کہ کشمیر آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بن جائے، جس کے لیے انہوں نے ہر قسم کے ظلم اور تکالیف کو برداشت کیے، اور آخر کار کل ان کا انتقال ہوا کہ آج ان کا جنازہ 12 بجے ادا کیا گیا۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے شہداء کے مزار شہداء کے پاس ہی دفن کر دیا جائے، اور ان کی اس خواہش کو پورا کر دیا گیا۔ وصیت کے مطابق وہاں پر وہ مدفون ہوئے، لیکن بھارت سرکار کہ جو اول سے لے کے آج تک اس بات کو برداشت نہیں کرتی رہی، اور ہر طریقے سے ظلم اور ستم ان کے اوپر ڈائے رکھے، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو بھارت سرکار ان سے اتنا خوف زدہ تھی کہ جیسے زندگی میں ہر موقع اور موڑ پر اور اپنے گھر میں نظر بند کرتے رہے اور خوف کھاتے رہے، اسی طریقے سے موت کے بعد بھی ان کے اہل خانے کے اوپر یہ زبردستی کی گئی کہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی ان کا جنازہ پڑھوا کر ان کو دفن کر دیا جائے۔
ورنہ ہم ان کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر کے وہیں پر ان کو دفن کر دیں گے۔ تو ان کے جنازے کے اندر ان کے اہل خانہ اور پڑوسیوں نے شرکت کی، اور آج وہ باپ کہ جس کی زبان سے نکلا کرتا تھا کہ کشمیر آزاد ہو کے حصہ بنے گا پاکستان کا، آج وہ باپ بند ہو گیا، لیکن ان کی وہ آواز اور ان کی وہ تحریک بند نہیں ہوئی، بلکہ وہ گونجتی ہے اور گونجتی رہے گی۔